الاجماع فاؤنڈیشن پریزنٹس. دوستوں، فرقہ اہل حدیث عام نمازوں کے مقابلے میں عید کی نماز میں 12 زائد تکبیر یعنی 12 ایکسٹرا بار اللہ اکبر کہنے کو سنت سمجھتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ہم مانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 نہیں بلکہ صرف 6 تکبیریں ثابت ہیں. دوستوں، ساتھ ہی ساتھ فرقہ اہل حدیث کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی دلیل صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. اپنی 12 تکبیر والی عید کی نماز کی دلیل میں فرقہ اہل حدیث جو عام طور سے حدیث پیش کرتا ہے اس کی سند دیکھیے. امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں وقی سے، جو روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عبد الرحمن سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عمر بن شعیب سے، اور عمر بن شعیب روایت کرتے ہیں اپنے والد شعیب سے، فادر شعیب سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے. تو دوستوں، ابن ابی شیبہ، وقی، عبداللہ، عمر بن شعیب اور عمر بن عاص. دوستوں، سب سے پہلا پوائنٹ، فرقہ اہل حدیث مدلس راویوں کی حدیث کو صحیح نہیں مانتا. سنیے فرقہ اہل حدیث کے ابو زید ضمیر کو. یہاں پر وہ ہماری ایک صحیح حدیث کو ریجیکٹ کرنے کی ایک وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری حدیث میں ایک راوی سفیان الثوری مدلس ہے. کیا ہے؟ مدلس. تحقیق کے اعتبار سے یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. نمبر 1، اس میں سفیان ہیں جو کہ مدلس ہیں. اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ فرقہ اہل حدیث کے نزدیک مدلس راوی کی حدیث ضعیف ہوتی ہے. جی ہاں، فرقہ اہل حدیث مدلس راویوں کی حدیث کو صحیح نہیں مانتا. دھیان رکھیے اس بات کا. لیکن دوستوں، یہ جو عید کی نماز والی حدیث ہے 12 تکبیر والی، اس میں ایک نہیں بلکہ دو، جی ہاں، دو مدلس راوی ہیں. ہم آپ کو بتاتے ہیں. یہ راوی دیکھیے عمر بن شعیب، جی ہاں، یہ راوی مدلس ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے والد جو شعیب ہیں یہ بھی مدلس ہیں. آپ حوالہ دیکھ سکتے ہیں. دوستوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث تو ڈبل کمزور ہو گئی فرقہ اہل حدیث کے مطابق، اور اس حدیث کا صحیح ہونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب خیر، دوسرے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. اس حدیث میں ہے عبداللہ بن عبد الرحمن. جی ہاں، عبداللہ بن عبد الرحمن. اب ان کا حال دیکھتے ہیں. تو دوستوں، سلف کے ایک سکولر ہیں ابن معین رحمت اللہ علیہ. یہ ابھی سے 1200 سال سے بھی پہلے کے سکولر ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ضعیف ہے. یہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ضعیف ہے. ان کے ساتھ ساتھ 1200 سال پہلے کے 2 اور سکولر ہیں. جی ہاں، ایک کا نام ہے امام ابو حاتم اور دوسرے ہیں امام نسائی. دوستوں، یہ امام نسائی جو ہیں یہ امام بخاری کے سٹوڈنٹ ہیں. دوستوں، یہ دونوں بھی فرماتے ہیں کہ عبداللہ جو ہے یہ سٹرونگ نریٹر نہیں ہے. جی ہاں، یہ قوی راوی نہیں ہے. دوستوں، اب ایک اور بات سنتے چلیے. فرقہ اہل حدیث کا اصول. فرقہ اہل حدیث کے عالم ہیں عبد المنان نور پوری. فرقہ اہل حدیث کے اسکالر فرما رہے ہیں کہ اگر کسی راوی کو امام بخاری فیہی نظر کہہ دیں تو اس کی حدیث سے نہ تو احتجاج کیا جا سکتا ہے، مطلب اس حدیث سے سنت نہیں پکڑی جا سکتی، نہ تو اس کی حدیث کسی اور حدیث کے سپورٹ میں پیش کی جا سکتی ہے. مطلب اتنا برا حال ہے اس راوی کا. تو یہ امام بخاری نے بھی عبداللہ کو فیہی نظر کہا ہے. ٹھیک ہے، تو فرقہ اہل حدیث کے مطابق تو یہ راوی بہت زیادہ کمزور ہو گیا. اب دوستوں، سلف کے ایک اور سکولر ہیں، ان کا نام ہے امام زہبی. امام زہبی جن کا انتقال لگ بھگ 700 سال پہلے ہوا. امام زہبی وہ بھی امام ابو حاتم کی بات کو لیتے ہیں کہ عبداللہ سٹرونگ مضبوط راوی نہیں ہے. اس کے علاوہ دوستوں، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ عبداللہ خطاکار اور وہم کھانے والا راوی ہے. یہ کیا ہے؟ عبداللہ خطاکار اور وہم کھانے والا راوی ہے. دوستوں، اس کے علاوہ کئی سو سے لے کر ہزاروں سال پہلے تک کے سلف کے کئی سکولرز محدثین ہیں. مثال کے طور پہ امام نسائی، ٹھیک ہے، ان کے علاوہ یہ سکولر امام ابن شاہین، اس کے علاوہ امام عقیلی، جی یہ امام عقیلی، اور امام ابن الجوزی، جی، اور امام زہبی. تو دوستوں، ان سب نے عبداللہ کا نام اپنی ضعیف راویوں کی کتاب میں شامل کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سب کے نزدیک عبداللہ بن عبد الرحمن بن یالا ضعیف راوی ہے. تو یہ راوی ہو گیا ضعیف. دوستوں، لہٰذا فرقہ اہل حدیث کے نزدیک یہ راوی عبداللہ سخت ضعیف ہے اور اس کی حدیث سپورٹ میں بھی پیش نہیں کی جا سکتی. یاد رکھیں اس بات کو، ٹھیک ہے.
اب دیکھو دوستوں، فرقہ اہل حدیث پبلک کی آنکھ میں دھول جھونک کر چپکے اس راوی کو چھپاتے ہوئے اپنی اس ضعیف حدیث کو صحیح ہے بتاتے پھرتے ہیں۔ دوستوں اب ہم آپ کو ایک مزے کی بات بتاتے ہیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جانے انجانے میں فرقہ اہل حدیث خود اپنی چال میں پھنس گیا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کیسے۔ ہوا یوں کہ فرقہ اہل حدیث کی عید کی نماز والی حدیث کو بیان کرنے والا یہ راوی عمرو بن شعیب، کون یہ عمرو بن شعیب، تعویذ کی ایک حدیث میں بھی آتے ہیں۔ تعویذ کی حدیث کی سند سیم ٹو سیم عید کی حدیث کی سند جیسی ہے۔ اب ہوا یہ، فرقہ اہل حدیث کے اسکالر خواجہ محمد قاسم نے تعویذ کی حدیث پر کمنٹ کرتے ہوئے لکھ دیا کہ عمرو بن شعیب نے جو بھی حدیث اپنے باپ دادا سے لی ہے وہ بیکار ہے۔ عمرو بن شعیب کی حدیث کیا ہے؟ بیکار ہے۔ چونکہ عید اور تعویذ دونوں کی سند ایک جیسی ہے، فرقہ اہل حدیث کو یا تو تعویذ کو جائز ماننا پڑے گا یا پھر عید کی نماز چھوڑنی پڑے گی۔ دیکھا دوستوں، اس سے ثابت ہوا کہ فرقہ اہل حدیث سچ میں ایک فتنہ ہے اور ان کی ریسرچ اتنی کھوکھلی ہے کہ جگہ جگہ ان کی گاڑی اٹک جاتی ہے، انہیں شرمسار ہونا پڑتا ہے۔ دوستوں یہ تو حال ہے ان کی تحقیق کا۔ دو مدلس راوی جن کی روایت فرقہ اہل حدیث کے نزدیک ضعیف ہے، اور عبداللہ جو خود ضعیف ہے فرقہ اہل حدیث کے نزدیک، یعنی تین خامیوں والی اس ضعیف کمزور حدیث کو فرقہ اہل حدیث بھولے بھالے مسلمانوں کو صحیح حدیث بول کر آج تک دھوکہ دیتے آ رہے تھے۔ دوستوں اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کے مقابلے میں 6 تکبیر کے ساتھ جو ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں وہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اب ایک چیز آپ کو بتاتے چلیں، فرقہ اہل حدیث اس ضعیف حدیث کو صحیح کرنے کے چکر میں کیا کیا دھوکہ دے سکتے ہیں، یہ آپ سنتے سمجھتے جائیے۔ دوستوں فرقہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہماری یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، اور اس کی وجہ، اس کا ریزن یہ ہے کہ کچھ اور ضعیف حدیثیں ہیں، کچھ اور ضعیف حدیثیں ہیں جو اس ضعیف حدیث کے سپورٹ میں آتی ہیں۔ ان ضعیف حدیثوں میں بھی وہی بات ملتی ہے جو اس حدیث میں ملتی ہے، لہٰذا ہماری اس ضعیف حدیث کو طاقت ملتی ہے وہ سپورٹنگ حدیثوں کی بنیاد پر، اور یہ ضعیف سے حسن لی غیری ہی بن جاتی ہے۔ ہماری یہ حدیث ضعیف نہیں بلکہ حسن لی غیری ہی بن جاتی ہے اور عمل کے لائق ہو جاتی ہے، یعنی اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ فرقہ اہل حدیث آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اس کا جواب سنتے جائیے۔ تو دوستوں فرقہ اہل حدیث کی یہ بات مان لے تو اس کا فائدہ انہیں نہیں بلکہ ہمیں ہی ہوگا۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اس طرح کے کئی مسئلے، مثال کے طور پر شب بارات کو عبادت کرنا، نماز میں رفع دین نہیں کرنا، وضو میں گردن کا مسح کرنا اور ان جیسے کئی مسئلوں کو فرقہ اہل حدیث سنت نہیں مانتے، سلف کا طریقہ نہیں مانتے، اور ان کی حدیثوں کو ضعیف بول کر عمل کے لائق نہیں مانتے۔ حتیٰ کہ فرقہ اہل حدیث کے کچھ جاہل تو ایسے ہیں جو اسے بدعت بھی کہتے ہیں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے دوستوں کہ ان سارے ٹاپکس پر بھی سپورٹنگ حدیثیں ملتی ہیں حدیث کی کتابوں میں۔ جی ہاں، سپورٹنگ حدیثیں ملتی ہیں الحمدللہ۔ تو وہاں پر بھی فرقہ اہل حدیث کو ان سارے مسئلوں کو سنت ماننا پڑے گا، لیکن فرقہ اہل حدیث یہ کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آپ سے یہ اصول چھپا لیتے ہیں۔ تو دیکھا دوستوں، عید کے مسئلے پر ایک اصول بتانا اور دوسرے اتنے سارے مسئلوں پر اس اصول کو چھپانا، یہ حال ہے، کمال ہے فرقہ اہل حدیث کا۔ فرقہ اہل حدیث کا سر کا درد اور بھی بڑھ جاتا ہے جب انہی کے گھر کے سب سے بڑے اسکالرز میں سے ایک زبیر علی زئی کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث کو چاہے جتنی سپورٹنگ حدیثیں مل جائیں پھر بھی وہ سنت یا عمل کے لائق نہیں ہو سکتی۔ جی ہاں، وہ کہتے ہیں کہ حسن لی غیر ہی حدیث حجت نہیں ہوتی۔ ہم سچ کہہ رہے ہیں، دیکھیے۔ سر حسن لذات ہی اور حسن لغیر ہی، کیا آپ کے نزدیک حسن لغیر ہی ضعیف ہے یا باقی لوگ بھی اس کو حجت نہیں مانتے؟ سارے ہی اس کو حجت نہیں مانتے۔ تو دوستوں انصاف کی بات تو یہ تھی کہ فرقہ اہل حدیث کو 6 تکبیر والی عید کی نماز کی صاف ستھری صحیح حدیث کو مان لینا چاہیے اور ضد سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرقہ اہل حدیث کو حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے بند ذہنوں کو کھول دے، یہ ہماری دعا ہے۔ دوستوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ پہلے سے زیادہ ہوشیار، سمجھدار اور جانکار ہو گئے ہیں۔ مزید اس ٹاپک پہ جاننے کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دی ہوئی لنک ضرور پڑھیں۔ دوستوں اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا تو امید ہے آپ کو ہمارے دوسرے ویڈیوز بھی پسند آئیں گے، جنہیں دیکھنے کے لیے ویڈیوز پر کلک کریں اور نئے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں۔